بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہیں۔ جب بنی اسرائیل میں اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا، وہ جب کتاب اللہ سے دور ہوئے، یعنی کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنا چھوڑ دیا، تو ان کی توجہ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈوں کی طرف ہو گئی۔ وہ ایسا چاہنے لگے کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کی محنت اور عمل کی جدوجہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر کام بن جایا کریں۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت چند منتروں اور نقوش کا نتیجہ تھی۔ وہ ہم تمہیں بتائی دیتے ہیں۔ یہ لوگ ان منتروں اور نقوش پر ٹوٹ پڑے۔ آج تک لوگوں کو نقش سلیمانی سے مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ پھر نہ انہیں کتاب اللہ سے لگاؤ رہا اور نہ داعی حق کی آواز سے۔ بدقسمتی سے امت مسلمہ بھی کتاب اللہ کو سمجھ کر نہیں پڑھتی، اس لیے ان کے اندر بھی تعویذ گنڈے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اخبارات میں اتنے بڑے بڑے اشتہارات بنگالی بابا یا اور باباؤں کے نام سے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں جادو اور تعویذ گنڈوں سے بچائے، آمین، اور کتاب اللہ کو سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل ان دو جملوں میں پوشیدہ ہے، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ پھر لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل کے مقام پر اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت بھیجے تاکہ کھرے کو کھوٹے سے الگ کر لیا جائے، اور وہ ان کو بتاتے تھے کہ جو جادو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا سکیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی کام نہیں کرتا، لیکن جن لوگوں نے جادو سیکھا انہوں نے اپنی ہی آخرت برباد کر لی، اور جنہوں نے نہیں سیکھا وہ اہل ایمان قرار پائے۔ ازدواجی تعلق انسانی تمدن کی جڑ ہے، اور جو اس پر تیشہ چلاتا ہے، یعنی گھر میں فساد ڈالتا یا ڈلواتا ہے، وہ بدترین مفسد ہے۔ اخلاقی پستی کا اس سے نیچے اور کوئی درجہ نہیں ہوتا کہ قوم کے افراد کا دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں پر بری نظر رکھنا بن جائے، اور جادو اور تعویذ کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائی جائے۔ اگر یہ دنیاوی تھوڑے سے فائدے کی بجائے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہت اجر پاتے۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ رائنا کا لفظ زومانی تھا اور یہودی جان بوجھ کر بولتے تھے۔ اس کا ایک مطلب ہماری بات سن لیجئے، اور یہ رائنا بولتے جس کا مطلب تھا چرواہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، میں اپنے حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو منسوخ یا محو کرتا ہوں تو اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں۔ مسلمانوں کو فضول سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا، جیسے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے۔ اگرچہ حق اہل کتاب پر ظاہر ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں پھیر کر کفر کی حالت میں لے جانا چاہتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے۔ تم عفو و درگزر سے کام لو، اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا، یعنی اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ کوئی دلیل پیش کریں اگر سچے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو کوئی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، نیک کام کرے، برے کاموں سے بچے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔